اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آپ کے رب کا کلام سچائی انصاف کے اعتبار سے کامل، اور اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ خود سننے اور جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل و خیالات پر چلتے ہیں، بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین کو صاف صاف بیان کیے گئے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی اہم باتیں اس آیت میں بیان فرمائی، بڑے اہم اصول دیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو انداز خطاب کا ہے یہ کلام پاک میں قرآن مجید میں بار بار ہے، کئی بار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے بظاہر خطاب کیا، لیکن یہ پوری امت سے خطاب ہے، یعنی امت کے ہر فرد کو کہا جا رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی۔ یعنی امت محمدیہ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ اصول دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو فیصلے کے لیے تمہارے پاس اللہ نے کتاب نازل فرما دی ہے، اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اس کتاب کی تعلیمات کی طرف نظر ڈالو۔ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، اللہ نے کتاب ہدایت نازل فرما دی۔ پچھلی آیتوں میں گزرا 6 پارے میں یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنا فیصلہ لے کر، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ تمہارے پاس تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد تم جاتے ہو فیصلہ لے کر کے۔ یعنی تم اپنی کتاب پر خود ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر اللہ کے نبی فیصلہ فرما دے میں اس کتاب کے نزول کے بعد اس کو نازل کیا اللہ نے، اس کے مطابق اگر ایک آدمی اس فیصلے کو سننے کے بعد تنگی بھی محسوس کرے تو اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ نہ ماننا آگے کی بات، تنگی اگر دل میں محسوس کرے کہ یہ کیسا فیصلہ میرے خلاف ہے، کیسے کیا ایسے، تو اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، ان کو صرف اللہ کا چلے گا۔
اسی کی تابع داری کرنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 3 آیتیں، اور تینوں آیتوں میں آخری ٹکڑا یہ ہے جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہیں، وہی کافر ہیں۔ یہ فتوے ہیں جو اللہ کی طرف سے جاری کیے گئے، جو اللہ رب العالمین نے حکم لگایا، یہ تو اللہ کی کتاب آدمی کو مل جائے، اور اس کے بعد جب اختلاف ہو، کوئی معاملہ ہو یا کوئی چیز دیکھنی ہو کہ کیا صحیح کیا غلط، تو اللہ نے قرآن کے نزول کے مقصد میں بیان فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کیسی ہدایت؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، واضح بین روشن دلیلیں ہیں اس کے اندر، والفرقان، اور یہ چھاڑ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی ہے، حق کو باطل کو، صحیح کو غلط کو، اور ضلالت کو ہدایت کو، سب کو الگ کر دے گی، چھاڑ دینے والی ہے یہ کتاب والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی چیز، حالانکہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اگر اس کتاب کے نزول کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد آدمی ادھر ادھر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کتاب اللہ نے جو نازل فرمائی جس پر وہ ایمان رکھتا ہے اس کے مطابق اس کا عمل لیں گے، حالانکہ اس نے کتاب کامل تمہارے پاس بھیجی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر دیے۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی آپ کو تلاش کرنا ہے، کوئی چیز آپ کو اس کتاب میں ڈھونڈنا ہے تو ٹمک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے، بہت مشکل اور تکلیف کا مرحلہ نہیں رہے گا، بالکل صاف صاف، حلال واضح، حرام واضح، نیکیاں واضح، گناہ کی باتیں واضح، امر نہیں ہو، منکر اور اللہ کی نیکیاں سب واضح، جنت کن لوگوں کو اللہ دینے والا ہے اس کی بھی وضاحت، جہنم کے عذاب کا شکار کون لوگ ہوں گے، اللہ کس بات پر راضی ہوتا ہے، اللہ کس بات پر ناراض ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی مدد اس میں کیسے آئے گی، ہدایت آدمی کس طرح حاصل کرے، اس کا ذریعہ کیا ہے، سب قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بالکل واضح، کہیں ٹامک ٹوئی میں نہیں ماننا ہے۔ اب ایک آدمی کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیمات، لیکن اب وہ شخصیت کے پیچھے جا رہا ہے، غلطی کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ آ گیا، اب اس کے بعد اس نے ایک گروہ اور فرقہ بنا لیا، غلطی کس کی ہے؟ جب اسے دین کے معاملے میں کہیں رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن و حدیث چھوڑ کر شخصیات کی طرف رجوع ہوتا ہے، ان سے رب کا کلام یا نبی کا فرمان نہیں پوچھتا۔ بعض لوگ جیسے ایک جاہلانہ بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی قرآن و حدیث نہیں جانتا، جیسے ضمن میں کہہ دوں کہ تقلید کے ضمن میں یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ عام طور سے تقلید لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ عربی نہیں جانتے، قرآن و حدیث نہیں جانتے۔ اب ایک آدمی اگر عربی نہیں جانتا تو ائمہ کرام کی کوئی کتاب اردو میں تو ہے نہیں، وہ کیسے سمجھ لیا اسے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی کوئی کتاب ہے اردو زبان میں؟ نہیں، اس کے لیے اس نے علماء سے رجوع کیا، وہی علماء تو قرآن و حدیث بھی بتا سکتے ہیں، دلیل کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے، معصوم عن المعصیات کوئی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے اسوہ نمونہ اللہ کے نبی کو بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، شخصیات کو نہیں بنائے۔ مختلف جو گمراہ فرقے ہیں، جو مختلف دین سے متنفر لوگ ہیں، سب کی یہی غلطیاں ہیں، کتاب کامل ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ کیا جن کی اتباع پیروی کرتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی اور فیصل قرار دیا ہے کسی کے پاس؟ اتنی چھوٹی بات تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ کلام الہی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر دیے واضح طور پر،
اب اور آگے دوسری دلیل دینے کے بعد صاف مضامین کے ساتھ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں، اب اس پر گواہ کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یہود اور نصارہ، اہل کتاب جو ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے جس نبی کی پیروی کرتے ہیں ان کے اوپر کتابیں نازل کی اور وہ سچا بھی ہے، اللہ نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل فرمایا، تو جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اور احادیث میں ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں، وہ اہل کتاب بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی وہ تجھ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو ایک بڑی دو جماعتیں دنیا کے دو جماعتیں اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ دنیا میں مذاہب کی دو تقسیم کی جاتی ہے، ایک ہے آسمانی مذہب اور ایک ہے غیر آسمانی مذہب۔ آسمانی مذاہب میں تین مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تین ہی آسمانی مذہب ہیں، اور اس کے علاوہ جو مذہب ہیں وہ غیر آسمانی ہیں۔ نہ ان مذاہب کا یہ عقیدہ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو ہدایت کی کتاب ہے منزل من اللہ ہے، یہ دعویٰ ان کا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے رہبروں اور رہنماؤں کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ دونوں سلسلے جو ہیں آسمانی اور غیر آسمانی مذاہب کے، یہ دونوں ایک جگہ جا کر مل جاتے ہیں، یعنی دونوں سلسلوں کے مرکز ماخذ ایک ہے جو نکلا ہے۔ آسمانی مذاہب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ حضرت اسحاق کی اولاد میں پورے بنی اسرائیل، یہودیت، عیسائیت سب، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، اور بقیہ جتنے مذاہب ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو سب کی کڑی جا کر کے آرین سلسلے سے ملتی ہے، سب کے سب اسی سے نکلے ہیں۔ بعد میں یہ جب مذاہب جو ہیں تو بدھ ہے، جین ہے، تمام مذاہب جو ہیں آرین سلسلے سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو آسمانی مذاہب کو ماننے والے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ ایک بڑی دلیل انسانی سماج اور معاشرے میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ۔ اب اس کے بعد اور آپ کی، اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو، اب تم لوگ شبہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں آخری نبی کا، اور آخری نبی کو نبوت ملے گی اور کتاب ہدایت دی جائے گی، اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ جانتے ہیں یقین کے ساتھ۔ اس سلسلے میں کئی واقعات ہیں جو اس سے پہلے بیان کیے گئے۔ مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، حضرت صفیہ یہ بیان کرتی ہے، یہ حی بن اختب ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس کی بیٹی تھی، یہ کہتی ہے کہ میرا معاملہ یہ تھا کہ میرے جو چچا تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے جب گھر میں آتے کہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں آتے تو سب سے پہلے میری طرف متوجہ ہوتے، مجھ سے محبت کا اظہار کرتے، گفتگو کرتے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ مجھ سے پہلے کسی اور کی طرف متوجہ ہوں اور مجھ سے یہ سب نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ، ہمارا جو باغ تھا کھجوروں کا اس میں تھی، بیٹھی ہوئی تھی، شام کا وقت میرے چچا باغ میں داخل ہوئے، چہرے سے تھکاوٹ اور پریشانی اور تفکر ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو ہمیشہ کے معمول کے مطابق میں متوقع تھی کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ میرے لیے انتہائی حیرت انگیز اور غیر متوقع بات تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آ کر کے سیدھا میرے والد سے گفتگو کرنے لگی، اور میرے والد نے سوال کیا کیا رہا؟ کہتے ہیں وہی ہے۔ کیا وہی ناموس ہے؟ کہا ہاں وہی۔ کہا تم نے تمام چیزیں چیک کر لی؟ خود میرے چچا بھی بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ کہا ہاں، یہ وہی ناموس ہے جس کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے واقعات کئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ان لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، اور آپ نے جب جوابات دیے
ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود بھی انکار کیا. وہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد جب میرے چچا نے کہا کہ ہاں یقینی طور پر یہ ذات وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے والد کہتے ہیں، دونوں گفتگو کرتے ہیں، میرے والد سے پوچھتے ہیں اب، تو کہا مرتے دم تک مخالفت. استغفر اللہ، یہ یہودیت، مرتے دم تک، یہ سب جاننے کے باوجود کہا کہ مرتے دم تک مخالفت. ایسے کئی مواقع ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یقینی طور پر ہر امتی یقین کے ساتھ اس کتاب کی طرف. اب اس میں کیا کیا ہوگا؟ ایک شبہ تو یہ کہ کامل نہیں ہے قرآن، تمام احکامات ہے اس میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک خاتون نے آ کر کے پوچھا کہ سب چیزیں ہیں؟ کہا ہاں. تو بالوں کے جوڑے کے سلسلے میں آپ نے جواب دیا. تو کہا آپ نے تو حدیث بیان کی. کہا قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تم نے پڑھا نہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وسجدی ورکعی، سجدہ اور رکوع کرنا ہے نماز میں. صلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں کہا گیا. اب اس کے بعد اس کی جو تفصیلات ہیں کہ عشاء کی نماز کتنی رکعت پڑھنا ہے، ایک رکعت میں کتنا رکوع کرنا ہے، کتنا سجدہ کرنا ہے، قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ اپناؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ نے رسول بھیجا اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر عمل کر کے بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے رہے، کوئی عمل کرتے ہیں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. یہ بھی قرآن میں جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے میں صرف وہی بتاتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے. اب بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وضاحت کر دی گئی، کامل کتاب ہے. اب کوئی اگر آدمی کہتا ہے کہ بعد کے دور میں تحقیق ہوئی، علم بڑھا، تو اب ضرورت پڑی کہ کوئی اور کو بھی اسوار نمونہ بنایا جائے. ہماری ایک مرتبہ ایک عالم سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا اصل میں حضرت جب نئے نئے علاقے فتح ہوئے اور ترقی ہوئی تو یہ ہوا نئے نئے وسائل آنے لگے، اب نبی کے علاوہ کسی اور بھی امام کی ضرورت پڑی. میں نے کہا آپ عالم ہیں، اگر کوئی جاہل کہتا ہے یہ بات تو ذرا سمجھ میں آتا کہ بیچارے کوئی محدود سوچ، آپ عالم ہو کر کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جدید مسائل. خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، گردہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ایچ ٹی بی بی پیدا کر سکتے ہیں. یہ جدید مسائل ہے. اب نیا نام بنائیے. ساری چیزوں کا جواب کتاب و سنت قرآن و حدیث میں ہے. قیامت کی صبح تک ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والی یہ کتاب. بس مذہب اسلام کے مخالف لوگ لا علمی کی وجہ سے وسیع النظر نہیں ہوتے ہیں، علم کم ہوتا ہے تو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. 1400 سال پرانا مذہب ہے، اس کے قانون 1400 سال پرانے ہیں. اب آج کے دور میں یہ چلنے والے نہیں. ہماری ایک ایسے شخص سے جو وکیل تھا گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ اصل میں تم دو الگ الگ چیزوں کو برباد کر رہے ہو. 1400 سال میں بہت ترقی ہوئی، یا آپ برابر کہہ رہے ہیں، لیکن کس چیز میں ترقی ہوئی پہلے آپ یہ بتائیے. ترقی ہوئی مادوں میں، اور یہ مادے بھی جتنے بھی ہیں سب زمین میں موجود تھے. کل کے انسانوں کو اس کا استعمال نہیں معلوم تھا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے گئی کہ ہم نے زمین کے یہ تمام مادے نکال کر کے اس کو استعمال کر لیا. تو مادوں کے استعمال کا فن آیا، ترقی ہوئی، مگر مادوں میں. انسانی فطرت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک جیسی رہے گی. مثلا اگر 1400 سال نہیں 4000 سال پیچھے جائیے، اگر کوئی آدمی چوری کرتا تھا تو سماج اور معاشرہ اس کو برا مانتا تھا. اب آج یہ کہیں گے کہ آپ ترقی بہت ہو گئی ہے اس لیے اس کو تو ہر پھل کیا جاتا ہے.
ایسا ہے کیا؟ کل بھی چوری قابل نفرت تھی، آج بھی. کل بھی اگر کسی کا قتل ہو جاتا، کہیں میت ہوتی تو آنسو بہاتے تھے اس کے عزیز و اقارب. آج تم ڈنر پارٹی رکھتے ہو کیا؟ جشن مناتے ہو کیا؟ ترقی. کل بیٹے کی پیدائش چہرے پر مسکان لاتی تھی، آج تم غمزدہ ہو جاتے ہو، ترقی بہت ہو گئی. آیا یہ فطرت ہے انسان کی. 1400 نہیں 4000 سال پہلے یہ تھی. کل کسی بچی کی عزت اٹھتی تو لٹیرے کے خلاف غم و غصہ نفرت کا لاوا پھوٹتا تھا. آج اس کی حمایت میں جلوس نکالتے ہو کیا تم؟ کیا ترقی ہوئی؟ فطرت نہیں بدلی ہے. کل بھی چوری ناقابل قبول تھی، قتل زنا یہ تمام جرائم، اور 1000 سال اگر اور گزر جائے بھی تو یہی مزاج رہے گا. اللہ خالق فطرت ہے، فطرت انسانی کے نباز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فطرت کے مطابق قانون بھیجا ہے. یہ کبھی نہیں بدلیں گے. یہ سب کہانی ایک مفصل بحث ہے، انشاءاللہ کہیں قانون کی بحث آئے گی تو ہم وہاں پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. یہ ایک مغالطہ ہے کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے. انسان اپنے مزاج میں ترقی نہیں کیا ہے، فطرت میں ترقی نہیں کیا ہے. غصے کے اسباب کل جو تھے آج وہی ہے، محبت کے اسباب وہی ہے، یہ سب نہیں بدلا ہے. مادوں میں ترقی ہوئی ہے، یہ 1400 سال پرانا آپ کہہ رہے ہیں. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی، سب سے قیمتی سرمایہ. اور آپ کو بتا دوں اس کی قدر اور صرف اسلام نے کی ہے. آپ اسلام کی سزاؤں میں قید کی سزا کا کوئی تصور نہیں پا سکتے سوائے تفتیش کے دوران. قید کی سزا کا کوئی تصور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی، اس کو نہیں چھینا اسلام نے. چوری کیا ہاتھ کاٹ دینا، اور چوری کرنے کے بعد ایک آدمی چوری کیا کیا ہوگا جانتے ہو؟ قید کی سزا کا نقصان. ایک آدمی قتل کیا، ایک سزا پر مفصل ہم گفتگو کر سکتے ہیں. چوری کیا اس نے، آپ نے قانون بنا دیا کہ بھائی 10 سال قید، 6 مہینہ قید، جو بھی. بھلا بتائیے اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بیوی ہو، اب 10 سال کے لیے وہ جیل میں چلا گیا، ان کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ اس کی اہلیہ کا کیا گناہ تھا کہ اس کی اپنی زندگی میں شوہر کی بیوہ بنا دیں گے؟ کیا گناہ تھا؟ وہ گناہ کے راستے پر جائے گی. اس کے معصوم بچوں کی ضرورتوں کو پورا کون کرے گا؟ ایک آدمی کو آپ نے سزا دیا، اتنے لوگوں کو آپ نے لاقانونیت کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا. اب عورت کے جسم کی ضرورت جب بھڑکے گی، اگر نیک نہ ہو تو گناہ کے راستے پر چلی جائے گی، معاشرے میں ایک جرم بنے گا. بچے اگر کھانا نہ ملے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، چوری چکاری بھی، تربیت نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی. اب اسلام نے اس کا حل پیش کیا. ہاتھ کاٹ دو، ایدیہم جزاء بما کسبوا نکالا من اللہ. لیکن جتنے دن وہ کام نہیں کر سکے گا، بیت المال کی حفاظت کرے گا، اس کے بچوں کی سزا صرف اسی کو دی جائے گی. دیکھتے جائیے آپ، ہر قانون میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ایک ایک چیز پر بحث کی جا سکتی ہے. تو آدمی کی محدود سوچ، غلط سوچ ہوتی ہے جو آدمی کو غلط لے کر جاتی ہے. وہ اس خالق ارض و سما نے تو کہا میں کتاب، ہدایت، کامل رہنمائی، واضح ہدایت والی بھیج رہا ہوں، آپ ادھر آ جائیے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، ہمارا پیدا کرنے والا. انسانوں کے درمیان کی گفتگو نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر آ جاؤ، یہ پڑھ لو، یہ مان لو. اللہ کہہ رہا ہے نہ، یہ میں بھیج رہا ہوں، آپ شبہ کرنے والوں میں نہ. اب آپ دیکھیے کلام الہی کی مزید خوبیاں. وَكَذَلِكَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ کے رب کا کلام سچائی، انصاف اور اعتبار سے کامل ہے. کامل، یہ خوبیاں اللہ بیان کر رہا ہے. ایک ایک خوبی پر گفتگو کی جائے. آپ کے رب کا کلام سچائی، اس میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو غلط ہے، جو جھوٹ ہو، جو خلاف عقل ہو. ایک بات
انصاف. جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے انسانوں کو فائدے کے لیے, نقصان کچھ نہیں ہے. اور اس میں جس سے منع کیا گیا ہے سب انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے, سب چیز. اب ایک ایک چیز پر غور کرتا جائے آدمی. خوراک کا معاملہ ہو, تجارت اور کاروبار کا معاملہ ہو, سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. کیا ہے سودی نظام؟ اگر میں واقعات بتانا چاہوں, سود انتہائی سنگین جرم ہے. ایک جملے میں صرف کہہ رہا ہوں, سود کی وجہ سے محبت, مروت, رحم یہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں. سچا واقعہ ایک شخص نے مجھ کو بتایا کہ ایک آدمی کی والدہ کا معاملہ تھا, آپریشن کا, موبائل وغیرہ کا تعاون نہیں تھا. جب کی بات ہے, ڈاکٹر نے بہت بڑا بجٹ 40,000 روپیہ بتایا. 90 کے آس پاس کی بات ہے. وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا, اس کی سگی چچی تھی اس کی والدہ. جو آدمی مانگنے گیا اس کے علم میں تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. اس سے بطور قرض مانگا 6 مہینے کے لیے کہ 6 مہینے بعد فلا طریقے سے میں اس کو لوٹا دوں گا, اور اگر آپریشن نہیں ہوا تو والدہ مر سکتی ہے. وضاحت سے بتا دیا. اس نے کہا ابھی تو میں نہیں دے سکتا, کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں. یہ چلا آیا. اس کے بعد زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن دوسرے روز یا تیسرے روز, جو بھی دوسرے روز غالباً اس کی والدہ کی وفات ہو گئی, اور رات میں آپریشن کرنا تھا. وہ جس نے پیسہ نہیں دیا تھا اس کے پاس پیسہ تھا. اپنے دوستوں کو بولتا ہے 40,000 روپیہ اگر اس کو دیتا ہوں 6 مہینے کے لیے تو اس کا انٹرسٹ اتنا ہوتا ہے. خالی پی لیے اپنا نقصان کائے کو کرے بھائی, وہ تھوڑی دے گا انٹرسٹ. یہ ہے سگی چچی کے بارے میں. یہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں پڑھ جائیے. اٹلی کا وزیر اعظم موسولینی یورپ کے ساتھ جنگ کیا تھا, جرمنی سے. اس کا ملک تباہ ہو گیا. جب اس نے قرض مانگا امریکہ سے تو اس نے کہا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرسٹ کا ریشو ہے اس کے مطابق ہم آپ کا قرض منظور کرتے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں جب اس کے پاس کی چٹ پہنچی یہ میسج تو اٹھا کر پھینک دیا تھا. اسے کہا ہم بھی عیسائی تم بھی عیسائی, ہم نے اپنے بیٹے مروائے ہیں تمہارے لیے, کٹوائے ہیں, اور تم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہو. اخوت, مروت, مذہبی ہمارا رواداری یہ کہاں ہے؟ صرف تجارت. اسلام نے اس سے منع کیا. بے شمار واقعات بتا سکتا ہوں میں, منع کیا اسلام نے. حرام ہے یہ کسی کا قتل کرنا. اسلام نے کہا ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کوئی آدمی ہو, کوئی تفریق نہیں ہے اس میں, اس کو قتل کرنا پوری انسانیت. آج قتل عام ہے. اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا, اگر کوئی بھوکا تمہارے پاس آئی, یہ اسلام ہے, کس مذہب سے اس کا تعلق ہے یہ نہیں, ضرورت مند ہے تم اس کی ضرورت کو پوری کرو, اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہی وہ دعوت اور پیغام تھا کہ جب کل کرونا آیا تو ہمارے نوجوان اپنے گھروں کی ہانڈیاں اور دسترخوان سے روٹیاں اٹھا کر لے گئے جانے والے مسافروں کا مذہب دیکھے بغیر ان کو کھلایا اور پلایا. یہی تھا یہ اسلام. اخوت, مروت, ہمدردی, سارے جذبے. میں ایک ایک بار لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے کہا سچا انصاف کے اعتبار سے کامل, ایسی انصاف کی بات کہیں نہیں ملے گی. عقیدہ دیکھیے, ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اب یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. وہ بھی مخلوق, آپ بھی مخلوق, اس کو خالق مت مانو. کیا عقیدہ ہے؟ سب تمہارے برابر, اپنے جیسے کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, سب اسی کا ہے, کیونکہ یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سب اس نے پیدا کر دیا تھا. اس لیے اسی سے مانگو, ہر در پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اور وہ کیسا داتا, کیسا دینے والا, کسی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, مانگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے.
اور بندے کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں ہے. بڑی غیرت آتی ہے اللہ کو. اور بندہ یہاں کھل کر کے مانگے, کیونکہ یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اللہ سنتا ہے, قبول کرتا ہے, عطا کرتا ہے. رب العالمین وہ اللہ ایسا عقیدہ دیا. صاف شفاف عبادت. کیسی عبادت؟ کسی ایک عبادت پر اگر چلے جائے, کیسی عبادتیں دی. 5 وقت کی نمازیں, نماز سے پہلے جو اعضاء کھلے رہتے ہیں اس کے لیے وضو, پاک صاف رہنا. ہم کو ایک بہت بڑے آدمی بیان کر رہے تھے کہ ان کے پارٹنر تھے, تو خواتین کا گھروں میں آنا جانا بھی تھا, وہ غیر مسلم تھے. تو یہ مرد ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری خواتین بتا رہی تھی کہ آپ کے یہاں کی جو خواتین ہیں ان کے قریب سے بدبو نہیں آتی. ہم لوگ اتنا قیمتی شیمپو استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا صابن یہ سب, لیکن بدبو رہتی ہے, تو کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا بس ایک معاملہ ہے, ہم لوگ جب بھی پیشاب کرتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں. اب اس کو کرنے لگی, کرنا شروع کیا, کہا تم نے تو پرابلم حل کر دیا. پیشاب کا خطرہ اگر ذرا دیر رہ جائے بس بدبو شروع کر دیتا ہے. چھوٹے بچے اگر ویسے ہی پیشاب کی چٹی پہن کر ٹہلتے رہتے ہیں تو بدبو آنے لگتی ہے. تمہارے اپنے وجود کو تم کو کیسا رکھنا ہے, نفاست اور پاکی کا ایسا مزاج دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو, کہا کہ تصور پاکی باقی رہے, پاکی کا تصور باقی رہے. ایسا عبادت کیسی؟ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, امیر غریب بادشاہ فقیر سب. دوسری عبادت گاؤں میں تو الگ الگ کیوں لگتی ہے, زیادہ پیسہ دو تو ایک دم پرائیویٹ کیوں لائن, نہ کوئی شور و غوغا نہیں, سکوت خاموشی. اور پھر کرنا کیا ہے؟ رب سے مناجات, رب سے مانگنا ہے, رب کے سامنے جھکنا ہے. اتنے ٹائمنگ میں اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے اور اتنے دیر میں بیچ میں گیپ ہے, ظہر کے ٹائم, پھر عصر کا ٹائم, پھر مغرب, فریش رہتا ہے. بے شمار فائدے ہیں نماز کے. عبادت کے لیے ایک ہال دیکھیے, دوسری عبادت گاہوں سے آپ خود موازنہ کر لیجیے. اچھا کسی بھی عبادت گاہ میں آدمی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ چڑھاوا لے کر جاتا ہے دینے. میں اس سے پہلے بھی اس پر لمبی بحث کر چکا ہوں. یہ واحد مرکز ہے توحید کا, مسجد, جہاں صرف آدمی لینے آتا ہے, مانگنے آتا ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے, رب بھی مانتے ہیں اور دینے بھی جاتے ہیں چڑھاوے کے نام پر. یہاں صرف لینے. عبادات, رمضان المبارک کے روزے, کیسی ٹریننگ اور تربیت کہ اللہ کا حکم جب آ گیا تو جائز چیزیں نہیں کھا رہا ہے, اور دن بھر اعلان کرتا ہے میں تیرا بندہ ہوں رب العالمین, تو منع کر دیا. پیاس لگی ہے, بھوک لگ, یہ پریکٹیکل ہے, تھیوری نہیں ہے, پریکٹیکل. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, لیکن کھاؤں گا پیوں گا. بھوکا پیاسا. پھر اس مہینے میں غریبوں کی ہمدردی ایسی, زکات و صدقات کی تقسیم, کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دینا, پورے روزے کا ثواب. ایسا انتظام و انصراف. عبادت, روحانیت. پھر اگر آپ کو تنہا عبادت کرنے کا شوق ہے, سماج اور معاشرے سے کٹنے کا, تو جنگل میں نہیں نکلنا ہے. 10 دن کا اعتکاف, حج بیت اللہ, ایک لباس میں, سب اللہ کے نام میں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, ایک نعرہ. عبادت, ذوق عبادت دیکھیے, قربانی. واطعم القانع والمعتر, خود کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ. نماز عید, خوشی. نکلنے سے پہلے غریبوں کے یہاں فطرہ پہنچاؤ, تاکہ تمہارے چہرے پہ اگر کہے ہو تو اس کے گھر بھی اتنا اناج پہنچ جائے کہ اس کا چہرے پر بھی مسکان ہو. یہ کس پہلو سے گفتگو کرے؟ گفتگو غیبت منع, چغلی منع, گالی گلوچ منع. اللہ کے نبی نے کہا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے پوچھا کون دے گا گالی؟ کہا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تم کو گالی دے گا. درگزر اور معافی, بڑوں کا ادب اور احترام, والدین کی قدر و قیمت. کسی مسلم ملک میں آپ کو نہیں ملے گا
کہ اولڈ ہوم بنائے گئے، یورپ میں بھی لے گا، اب ہندوستان میں بھی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، کامل سچائی ہے انصاف کے اعتبار سے، اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نازل کرتا ہے، لوگوں کا رہتا ہے تو اس میں ترمیم ہوتے رہتی ہے، پہلے ایڈیشن میں الگ، دوسرے ایڈیشن میں الگ، یہ تحقیق نبی آ گئی، چھپنے میں بھی ہوتا رہتا ہے، اس کی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے، تو اس کلام کے آگے اپنی بات لے کر جا رہے ہیں، اس کی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں۔ قرآن کریم کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد دیکھیے، اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، محض بے اصل و خیالات پر چلتے ہیں، وہ بالکل قیاسی بات کرتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہدایت اور دعوت کے لیے بیان کی گئی۔ پہلی چیز، دنیا میں زیادہ لوگ، ہمارے یہاں سب سے پہلے بحث شروع ہوتی ہے یہیں سے، اتنے لوگ، ان کو نہیں سمجھتا کیا، پہلا جواب اسی کو دیا، قلت و کثرت حق کا معیار نہیں ہے، شخصیت حق کا معیار نہیں ہے۔ کسی بھی شخصیت کو دیکھ کر آپ حق مت مانگو، شخصیت کو حق سے پہچانو کہ حق پر اگر ہے تو واقعی عظیم ہے۔ قلت و کثرت کو یہ دیکھو کہ کس کے پاس ہدایت کلام الہی ہے، معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان کی، کیوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو کیا ہوگا اس کا؟ لوگوں کے پیچھے جب چلنے لگیں گے، کیونکہ اب تم قرآن کے پیچھے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے پیچھے نہیں جا رہے، اب تو تم کو لوگ دکھ گئے، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گروہ اور شخصیت کی طرف نہیں، اپنی ہدایت کی طرف بلایا، یاد رکھیے۔ اب کیوں کر دیں گے؟ گمراہ کیوں ہو جائیں گے؟ بے اصل و خیالات پر چلتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ نے نازل کی ہے کوئی کتاب، اللہ کے رسول کے علاوہ جتنے گروہ اور جماعتیں پائی جاتی ہے، کسی کے پاس ہے فلاں امام، فلاں محدث، فلاں فقیہ، فلاں ولی ہے کوئی کتاب؟ یہ تو اس کے اپنے خیالات، یہ تو اس کی اپنی باتیں ہیں، محض بے اصل و خیالات۔ جو دوسرے سارے مذاہب ہیں، کوئی یہ دعویٰ کرے گا؟ بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، قیاس، دلیل اور قیاس میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا وہ دلیل، نبی نے جو بیان کیا وہ دلیل، باقی لوگوں کی عقل۔ ان ربک وعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں اچھی طرح۔ اب یہ سمجھ، یہ ساری خرابیاں جن میں ہے سب کو اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ اب یہ پیچھے ضابطہ دیا گیا، آپ ڈینگ کتنی مارتے ہیں، کتنا آپ ہر جگہ بولتے ہیں، اور کتنا آپ کا عمل ہے، یہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ورنہ زندگی میں تو بہت قرآن و حدیث کو ماننے والا بولا، لیکن جیسے ہی کوئی آیت ایسی آئی جو ہمارے فائدے کے خلاف ہے، کوئی حدیث ایسی آئی، بس کنی کاٹ گئے۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے، بڑے بڑے دعوے، کوئی پانی پہ چل رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا کون ہے۔ معیار اللہ نے قرآن و حدیث کو قرار دیا ہے۔ اللہ علیم اور خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ضلالت کے جو اسباب تو نے بیان فرمائے، رب العالمین ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، محض بے اصل و خیالات، قیاس، گروہ بندی، ان تمام چیزوں سے، اکثریت کا زور۔ اللہ تو نے کلام الہی کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا، اللہ ہمارے یقین میں، ایمان میں اضافہ فرما، اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ تو ہی ہدایت دینے والا، اور ہدایت کے بعد اس پر اپنے قلوب کو جمع دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں
تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کے احادیث کو اپنے کردار و عمل میں ڈھالنے کی توفیق دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.